بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، جن آیات کا سہارا میں نے آج کے موضوع کی مناسبت سے لیا ہے، اللہ رب العزت نے ان آیات میں کامیاب یافتہ مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ انہی من جملہ صفات میں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: والذین هم لفروجہم حافظون، کہ کامیاب یافتہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب؟ اگر وہ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں تو اپنی بیویوں سے یا باندیوں سے، باندیوں کا دور تو اس دور میں نہیں ہے، لیکن بیویوں سے خواہشات ہم بآسانی پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے پر ایک مومن اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو شخص اس کے علاوہ کسی راہ کو اپناتا ہے تو ظاہر ہے وہ زناکاری، بے حیائی، بدکرداری، غیر اخلاقی راہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جس کے متعلق ارشاد فرمایا: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو نکاح کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلے گا اور اپنی خواہش کی تکمیل کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمارے اندر خواہشات رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ متعین فرما دیا تاکہ میرے بندے حرام راستے سے بچ سکیں اور حلال راستے پر چل کر اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ تو پروردگار عالم نے جو یہ حد بندی فرمائی ہے، یعنی خواہشات کی تکمیل کی حد بندی، اسی حد بندی میں رہتے
طرح اپنی خواہشات پوری کریں گے، کن کن راستوں پر وہ چلیں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی، اور حد سے تجاوز کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام مردوں کو خاص طور پر دیے ہیں اور کچھ احکام عورتوں کو دیے ہیں۔ مردوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نگاہوں کی حفاظت ہی وہ راستہ ہے کہ بندہ جو خواہشات کی تکمیل کی حد بندی ہے وہ اس دائرے میں رہ سکتا ہے۔ اگر آنکھوں کی حفاظت نہ ہوگی تو ظاہر ہے دھیرے دھیرے وہ اس حد بندی سے آگے تجاوز کر جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ خاص طور پر مردوں کو حکم اس لیے دیا گیا کہ مردوں کی طرف سے بد نظری کے جو اسباب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی مرد بد نظری بآسانی کر سکتا ہے، کیونکہ مقابل میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے جسم کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ عورتوں کے لیے تھوڑی سی بھی اگر وہ غفلت کریں تو اپنے جسم کی ساخت کو چھپانا ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اس کی نمائش بآسانی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک مرد بڑی آسانی کے ساتھ بد نظری کر لیتا ہے اور وہ بے حیائی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور اس کے برخلاف عورتیں بھی بد نظری کر سکتی ہیں، لیکن ان کے سامنے جو راستہ ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ مرد کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعضائے مستورہ کو بآسانی چھپا لیتا ہے، اور وہ کچھ غافل بھی ہو جائے تب بھی بآسانی عورت بد نظری نہیں کر سکتی۔ معلوم یہ ہوا بد نظری کے گناہ میں مرد زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے خاص طور پر مردوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور جھکا کر اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس کے آگے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نگاہوں کی حفاظت کے ذریعے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور اگر نگاہ خطا کرے گی، بھٹکے گی، بد نظری میں یہ انسان مبتلا ہوگا تو دھیرے دھیرے یہی بد نظری اس کی شرمگاہ کی عدم حفاظت کی طرف لے کر جائے گی اور یہ زناکاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے پیغمبر اعظم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان، کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ بھی زنا کرتی ہیں، اور پھر اس کی وضاحت فرمائی وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، آنکھوں کا زنا بد نظری ہے۔ کسی کو شہوت کے ساتھ دیکھنا ہے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر محرمہ عورت کو
شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بد نظری کہلاتا ہے۔ یہ بد نظری یہ آنکھوں کا زنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ آنکھوں کے سلسلے میں یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک امانت ہے۔ تو مردوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ مرد بد نظری سے بچیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ دوسری طرف عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ عورتیں پردہ کریں، کیونکہ جب عورتیں پردے میں ہوں گی تو مرد بآسانی بد نظری نہ کر سکے گا، اور اگر عورت بے پردہ ہوگی تو بے پردگی کا گناہ خود اس عورت پر ہوگا، اور یہ مرد بد نظری اس کی وجہ سے کرے گا، لہذا مرد بھی گنہگار ہوگا اور عورت بھی گنہگار ہوگی۔ اس لیے شریعت نے مرد کو یہ حکم خصوصیت سے دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، اور عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں باپردہ رہیں، حجاب میں رہیں۔ یہ شریعت کا معتدل پیغام ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اور یہ خطاب اللہ کی طرف سے براہ راست کن کو ہو رہا ہے؟ ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کو ہو رہا ہے، ہم سب کی ماؤں کو ہو رہا ہے، اور ان کے واسطے سے اس امت کی ساری عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ جس طرح زمانے جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت کر کے باہر نکلا کرتی تھیں اور مردوں کو اپنی طرف بلایا کرتی تھیں، تم اس طرح بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت کر کے جاہلہ عورتوں کی طرح اپنے آپ کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکالو۔ یہ شریعت کا کتنا اچھا پیغام ہے۔ عورتوں کی عزت شریعت چاہتی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی بد نظری کی شکار کوئی عورت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر جو حیا رکھی ہے، جو عفت اور عصمت رکھی ہے، اس کو کوئی پامال کرنے والا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ تم گھروں میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمیوں کو بہکاتا ہے اور مردوں کے دل و دماغ میں غلط وساوس ڈالتا ہے۔ یہ مرد اس کے اوپر بری نظر ڈالتا ہے۔ پھر کبھی کبھی عورت کے دل میں بھی وساوس پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہی چیز ذریعہ بن جاتی ہے دونوں کے آپسی ملاقات کا، زناکاری کا، بے حیائی کا، اور دونوں جہنم کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور دونوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے جب شریعت کے خلاف عمل کیا جاتا ہے، اور عورتیں شریعت کے خلاف عمل کرتی ہیں اور مرد شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا النساء حبائل الشیطان، کہ یہ جو عورتیں ہیں
یہ شیطان کی رسی آئی ہے۔ جب شیطان کو کسی کو بہکانا ہوتا ہے اور شیطان اچھے سے اچھے مردوں کو جہنم کے راستے پر لگانا چاہتا ہے، ضلالت و گمراہی کے دلدل میں دھکیلنا چاہتا ہے اور اللہ کا مبغوض بندہ بنانا چاہتا ہے، تو شیطان عورت کو رسی بناتا ہے، ہتھیار بناتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی رسی کو سبب بنا کر درخت میں اسے پھنساتا ہے اور پھر درخت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، رسی بھی زمین پر آتی ہے اور درخت بھی آتا ہے، اسی طرح شیطان ان عورتوں کو رسی بناتا ہے اور مرد کو پھنسا کر کھینچتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عورتیں بھی جہنم میں گرنے والی بنتی ہیں اور وہ آدمی بھی جہنم میں گرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو خاص طور پر ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، بلا ضرورت باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ عورتوں کی عاقبت بھی برباد نہ ہو اور مردوں کی بھی عاقبت برباد نہ ہو، شیطان کو راستہ نہ ملنے پائے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، پروپیگنڈوں کا طوفان امڑ رہا ہے اور لوگوں کو اسلام اور اہل اسلام سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کی مضمون ساری کی جا رہی ہے کہ کس طرح لوگوں کے دل و دماغ میں اسلام کی نفرت کو پیدا کر دیا جائے، اسلام کی شبیہ کو خراب کر دیا جائے۔ لہذا یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ آواز لگا دی جائے اور پوری دنیا میں یہ آواز پھیلا دی جائے کہ اسلام نے اور مولویوں نے عورتوں کو گھروں کے اندر مقید کر دیا ہے، اور یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ اسی فلسفے پر عمل ہو رہا ہے جو فلسفہ جرمن کے سیاست دانوں کی طرف سے چلایا گیا تھا کہ جھوٹ کو اتنا پھیلایا جائے، اتنی شدت سے پھیلایا جائے کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ آج یہی جھوٹ کثرت سے پھیلا کر ہم سب کے دل و دماغ میں اسلام کی غلط شبیہ کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ غیر تو غیر اب اپنے بھی اس سے مانوس ہو رہے ہیں اور نام نہاد مسلمان انہی کی آواز سے آواز ملا رہے ہیں، اور ان کا کہنا بھی ایسا ہے کہ اسلام نے نعوذ باللہ عورتوں کو جو مقام دینا چاہیے تھا، اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا ہے، جبکہ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، اسلام نے عورتوں کو جیسا مقام دینا چاہیے تھا، ان کی عزت اور ان کی عفت پر نگاہ رکھتے ہوئے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس اصولی ہدایت کو ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا جو حکم دیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ عورتوں کی عفت اور عصمت کی حفاظت ہو سکے، لہذا بلا ضرورت گھروں سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو گھروں سے نکلنا منع نہیں ہے، بس ایک اصول ہے کہ وہ حجاب کے ساتھ نکلے تاکہ کوئی ان کی عفت کو داغدار نہ کر سکے،
ان کی عزت کو پامال نہ کر سکے، تو اسلام نے اگر گھروں سے نکلنے کے لیے کہیں حکم دیا ہے تو یہ سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ عورت کی عفت پر حرف نہ آ سکے۔ جو عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو، ان کی عفت کا خیال کرنے والا ہو، ان کی آبرو کو تار تار ہونے سے بچانے والا ہو، کیا وہ اسلام عورتوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، ان کے حقوق کو نہیں دے رہا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس سے بڑا پاگل اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو صنفیں پیدا فرمائی ہیں۔ پہلی صنف کا نام مرد ہے اور دوسری صنف کا نام عورت ہے۔ دونوں صنفوں کی ساخت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیدا فرمائی۔ مرد کی ساخت الگ ہے اور عورتوں کی ساخت الگ ہے۔ مردوں کے جذبات الگ ہیں، عورتوں کے جذبات الگ ہیں۔ مردوں کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے افکار و خیالات الگ ہیں، عورتوں کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے افکار و خیالات الگ ہیں۔ عورتوں کی صلاحیتیں الگ ہیں، مردوں کی صلاحیتیں ان سے مختلف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر امتیاز پیدا کر رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے مردوں کے لیے الگ حکم ہوگا اور عورتوں کے لیے الگ حکم ہوگا۔ ان کے وظیفہائے زندگی الگ ہوں گے، ان کے وظیفہائے زندگی الگ ہوں گے۔ اب کوئی یہ نعرہ اگر لگائے کہ مساوات مرد و زن ہونا چاہیے، آزادی نسواں ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا نہیں بلکہ وہ عورتوں کے ساتھ بدخواہی کرنے والا ہے۔ عورتوں کو مردوں کی صفوں میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہ نعرہ کہ جو کام مرد کریں وہی عورتیں کریں، جو کام عورتیں کریں وہی مرد کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میں خیر کبھی ہو سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرت کے ساتھ بغاوت ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ در حقیقت عورتوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ نے عفت و عصمت کا جو تاج عورتوں کے سروں پر رکھا ہے، اس تاج کو اتار کر زمین پر پھینک دینا ہے۔ اگر مساوات مرد و زن ہوگا تو وہاں بے حیائی ہوگی، وہاں زناکاری ہوگی، وہاں بدکرداری ہوگی، وہاں عورتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی صنفوں کو الگ کیا ہے، دونوں کو طریقہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا کر دیا ہے، اور اللہ کے اصولوں کو ماننے سے مردوں کے لیے بھی بہتری ہے اور عورتوں کے لیے بھی بہتری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مساوات مرد و زن کا نظام بنایا جائے؟ میرے بھائی، یہ اغیار کی طرف سے بہت بڑی سازش ہے۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا، ان کی یہ ذمہ داری دی کہ تم گھروں کے نظام کو سنبھالو، تم گھروں میں زیادہ تر وقت گزارو۔ گھروں کا جو نظام ہوتا ہے، گھروں کی صفائی ہے، ستھرائی ہے، گھر کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا نظام تیار کرنا ہے، گھر کے اندر بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا نظام فراہم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عورتوں میں دی ہے اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ نظام سنبھالو، کیونکہ انسان کی زندگی میں
دو چیزیں خاص طور پر ہیں، ایک گھریلو ذمہ داریاں ہیں، ایک گھر سے باہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ گھر کی ذمہ داریاں عورتوں کے حوالے کی گئی اور باہر کی ذمہ داریاں یہ مردوں کے حوالے کی گئی۔ مردوں کو یہ حکم دیا گیا تم باہر نکلو اور رزق کما کر لاؤ تاکہ گھر کی ضروریات بآسانی پوری ہو سکے۔ تم باہر نکل کر تجارت کرو، زراعت کرو، ملازمت کرو، مزدوری کرو، چاہے کیسے بھی تم پیسہ لے کر آؤ، گھر کے اندر دو تاکہ گھر کی ضروریات بآسانی پوری ہو سکے۔ یہ تقسیم کار شریعت کی طرف سے ہے اور اس میں بہت بڑی خیر ہے۔ عورت جب گھر کے نظام کو سنبھالتی ہے، مرد کے نزدیک اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور مرد جب پیسہ کما کر لاتا ہے عورت کے دل میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور گھر کا نظام بآسانی چلا کرتا ہے، ایک دوسرے کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہیں، پھر ہمارے گھر کا نظام سنہرا ہوتا ہے اور ہمارا معاشرہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اور یہی تقسیم ہزار سالوں سے چلی آ رہی تھی کہ گھر کی ذمہ داری یہ عورت سنبھالے، گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد سنبھالے۔ اور صرف یہ مسلمانوں میں یہ تقسیم نہیں تھی، غیروں میں بھی یہی تقسیم تھی اور یہی تصور چلا آ رہا تھا، لیکن اس دور میں یہ تقسیم بدل گئی۔ کب سے بدلی میں ابھی بتاؤں گا۔ یہی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی جب آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم باہر نکلو، باہر سے کما کر لاؤ تاکہ گھر کی ضروریات پوری ہو سکے، اور اپنی بیٹی کو یہ حکم دیا کہ تم گھر کی ضروریات کو پوری کرو۔ یہ تقسیم متعین فرمائی۔ لیکن جب 16ویں صدی آئی اور صنعتی انقلاب یورپ میں آیا اور شوہر کئی مہینے تجارت کے اغراض سے باہر نکلنے لگے، ان کی بیویاں گھروں میں اکیلی رہنے لگیں، شوہر اپنی بیوی سے ملنا چاہتا تو تجارت کی وسعت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے گھر نہ آ پاتا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ بیوی کے خرچے کو برداشت کرنا بھی بوجھ محسوس کرتا۔ تو یورپ کے مردوں نے یہ چال چلی کہ اب آزادی نسواں کا نعرہ بلند کیا جائے اور ان عورتوں کے دل و دماغ میں جو گھروں کے اندر مقید ہیں یہ بات ڈالی جائے کہ تم مردوں سے کم نہیں ہو، تم بھی باہر نکل کر کما سکتی ہو، اپنے اخراجات برداشت کر سکتی ہو۔ ان کا مقصد دو تھا کہ یہ عورت مردوں کی محتاج نہ رہے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان عورتوں سے اپنی حوث کو بجھایا جا سکے۔ لہذا نتیجہ یہی ہوا، عورتوں کو باہر نکال دیا گیا، عورتیں دفتروں میں آ گئیں، گھروں میں ملازمت کرنے لگیں، عورتیں ریلوے میں آ گئیں، عورتیں جہازوں میں آ گئیں، عورتیں آفسوں میں آ گئیں، جہاں جہاں غیر محارم مرد تھے وہاں وہاں غیر محرمہ عورتوں کا بھی ہجوم ہونے لگا، اور پھر ایک قانون بھی ساتھ ساتھ پاس کر دیا گیا۔ وہ قانون یہ پاس کر دیا گیا کہ کوئی بھی مرد اور عورت اگر آپس میں راضی ہو کر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہیں، لطف اندوزی حاصل کرنا چاہیں، تو انہیں قانونی اعتبار سے اجازت ہے۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟
ریلوے کے کرمچاری اور کرمچاریاں آپس میں زنا کرنے لگی، اور جہاز کے اندر جو عورتیں خدمت انجام دے رہی تھیں ان کا بھی غیر محرموں سے آپسی تعلق ہونے لگا، زناکاری بڑھنے لگی، وہ بیویاں نام کی بیویاں رہ گئیں، شوہر ان کو خرچہ دینا بند کر دیے، وہ اپنا اخراجات خود اٹھانے لگیں، وہ شوہر کی محتاج نہ رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ نے عفت اور عصمت کا تاج عورتوں کے سروں پر دیا تھا، وہ تاج زمین پر اتار دیا گیا، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان معصوم عورتوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ وہ عورتیں جو عزت اور آبرو کے ساتھ گھروں میں تھیں، ان عورتوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا گیا، اور یہ باور کرایا گیا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کی جا رہی ہے۔ یورپ میں کیا ہوا؟ نسلیں محفوظ نہ رہی، بھائی اور بہن کا امتیاز ختم ہو گیا، بیٹی اور ماں کا فرق باقی نہ رہا۔ کسی سے اگر پوچھا جائے کہ تیرا بیٹا کون ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں بتلا سکتا، اس کی نسلیں محفوظ نہیں ہیں۔ انسانوں کی زندگی چھوڑ کر انہیں جانوروں کی سی زندگی جینے پر مجبور کر دیا گیا، اور یہ تصور دیا گیا کہ تمہارے ساتھ خیر خواہی ہو رہی ہے۔ اسلام کا نظام کتنا پاکیزہ تھا کہ عورتوں کو الگ حکم دیا، مردوں کو الگ حکم دیا۔ عورتوں کو کہا تم گھر کی ذمہ داری سنبھالو، مردوں کو کہا تم باہر کی ذمہ داری سنبھالو، اور عورتوں کو اتنی عزت دی کہ مردوں کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم عورتوں کو کھلا پلا نہیں سکتے، تم ان کے نان و نفقہ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو تمہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم اپنے نفس پر کنٹرول کرو، روزہ رکھو۔ ایسے مرد کو دیوس کہا گیا ہے جو عورتوں کو کمانے پر مجبور کرے، خود اس کی ذمہ داری نہ اٹھائے، اس کی کفالت نہ اٹھائے، وہ در حقیقت شریعت کی نگاہ میں دیوس ہے۔ شریعت نے اس کے کندھے پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ عورت اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، وہ اس لائق ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ اسے کھلایا جائے۔ کمانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، کھانا بنانے کی ذمہ داری عورت کی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی عزت عورتوں کو دے سکتا ہے؟ اور یورپ والوں نے عورتوں کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے کہ ان عورتوں کو بازاروں میں اتار دیا، جھاڑو لگانے میں لگایا، ایسے ایسے کاموں میں لگایا کہ اگر وہی عورتیں اپنے گھروں میں اپنے شوہر کی خاطر وہ کام انجام دیتی، انہیں عزت ملتی، لیکن باہر نکل گئی، وہ کام کے نام پر، ملازمت کے نام پر حوث کا شکار ہو بیٹھی۔ کیا ہندوستان میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ جو عورتیں ملازمت کرتی ہیں، کیا کلی طور پر ان کی عزتیں محفوظ ہیں؟ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کیا وہ عورتیں اپنے شوہروں کو دھوکہ نہیں دے رہی؟ کیا انسانی شکل میں شیطان ان کے سامنے نہیں آ رہا ہے؟ کیا انسانی شکل میں شیطان ان بیویوں کو ان کے شوہروں سے دور نہیں کر رہا ہے؟ بالکل سب کچھ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ جانتا تھا کہ عورت کے اندر بھی خواہشات ہیں، مرد کے اندر بھی خواہشات ہیں، یہ دونوں ان خواہشات کو حلال طریقے پر پورا کریں گے تو اس میں عزت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے اور نکاح کا راستہ متعین فرمائے۔ اور ناجائز راستے سے بچانے کے لیے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، عورتوں کو حکم دیا کہ تم جب بھی باہر نکلو تو پردے میں نکلو۔
کیونکہ عورتوں کے اندر کشش ہوتی ہے، عورتوں کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، عورتوں کے اندر مقناطیسی صلاحیت ہوتی ہے، عورتوں کے اندر کھنچاؤ ہوتا ہے۔ جب بھی مرد اس کو دیکھے گا تو ظاہر ہے اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا، یہ فطرت ہے۔ اسی لیے عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تم باہر نکلو تو پردے میں نکلو، تاکہ تمہارے جسم کی جو ساخت ہے وہ نظر نہ آئے۔ جب نظر نہیں آئے گی تو مرد بد نظری سے بچے گا، جب جسم کی ساخت نظر نہیں آئے گی تو تمہاری عزت کی حفاظت ہوگی، تمہارے ناموس کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ پردے کا حکم دینا، حجاب کا حکم دینا، یہ بہو بیٹیوں کی عزت کی خاطر ہے، ان کی آبرو کی خاطر ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بہو بیٹیوں کی عزت داغدار نہ ہو سکے، اس لیے پردے کا حکم ہے۔ آج ہم میں سے کوئی کتنا بھی بڑا متقی ہو، کوئی کتنا بھی بڑا نمازی ہو، وہ مجھے یہ بتلائیں کہ چاہے اس کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوں، اگر وہ مرد ہے، اس کے سامنے سے کوئی بھی عورت بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے، چست اور باریک لباس میں اس کا بدن جھلکتا ہوا ہو یا وہ ہاف کپڑے پہنی ہو، اگر وہ گزرے گی، کون ایسا مرد ہے کہ اگر اس کی نگاہ اس پر پڑے گی تو اس کے دل و دماغ میں اچھے خیالات پیدا ہوں گے؟ دیندار لوگ اپنی ذات پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے دل و دماغ پر کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کا دل و دماغ گندا ہونا یقینی ہے۔ اگر کوئی عورت بے پردہ گزرے گی، اگر کوئی یہ کہتا ہے میرے دل و دماغ میں غلط خیالات پیدا نہیں ہوتے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے۔ اگر کوئی عالم دین یہ کہتا ہے میرے سامنے کوئی بے پردہ عورت گزرتی ہے، میری نگاہ اس پر پڑتی ہے اور میرے اندر اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پردے کے ساتھ چلیں تاکہ کسی کی نگاہ آپ پر اس حالت میں نہ پڑے کہ وہ بد نظری کا شکار ہو سکے۔ یہ تو دینداروں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب اگر بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے کوئی بددین لڑکا اسے دیکھے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا تو اس وجہ سے بچائے گا کہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو دیندار بچاتا ہے، یہ اس عورت کی طرف سے جو پیش آنے والے خطرات اس کو ہیں، اس ڈر کی وجہ سے وہ خود کو گناہ سے بچائے گا۔ لیکن جب ڈر نکل جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہی زناکاری، عصمت دری کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ جو عصمت دری کے واقعات سامنے آتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ بے حجابی اور بے پردگی بھی ہے۔ ان بھیڑیا صفت انسانوں کی تائید میں نہیں کر سکتا، وہ غلط کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ مجرم ہیں، لیکن دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں اس کا ایک ذریعہ بے حجابی اور بے پردگی بھی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں زناکاری کو کم کرنا چاہتے ہیں، عصمت دری کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک راستہ حجاب ہے، پردہ ہے۔ ہم سب کو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ عورتیں اپنے اپنے اعتبار سے وہ پردے کے ساتھ نکلیں۔ کوئی ضروری نہیں یہی برقع وہ پہنے، کوئی بھی چادر اس طرح ڈالے کہ ان کا جو جسم ہے، جو اس کی ساخت ہے، وہ ظاہر نہ ہو سکے۔ تو یہ اسلام کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے حجاب کا اور پردے کا، وہ ہم اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کی آبرو کی حفاظت ہو سکے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔
بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حکم مردوں کو کیوں نہیں؟ پہلی بات، جو یہ اعتراض کر رہی ہیں وہ بے وقوف ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کے جسم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، اگر وہ ایک کپڑا بھی پہن لیتا ہے تو اس کا جو سطر ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ عورتوں کی طرف سے ان پر بدنظری کی جائے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک کپڑا کافی ہوتا ہے۔ لیکن عورت کا جو جسم اللہ نے بنایا ہے اس کے لیے ایک کپڑا کافی نہیں ہوتا اس کا سطر چھپانے کے لیے۔ ظاہر ہے جو سینہ ہے اس کے لیے الگ کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، جو سر کے بال ہیں الگ کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو حکم دیا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیا کریں جو سر سے لے کر پیر تک ہو، تاکہ تمہارے جسم کی ساخت نظر نہ آئے۔ جب نظر نہیں آئے گی تو لوگ بد نظری سے بچیں گے، تمہاری عزت کی حفاظت ہوگی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ عورتوں کو کیا حکم دینا چاہیے، مردوں کو کیا حکم دینا چاہیے، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مخلوق کو اتنی جرأت کہ وہ اللہ کے حکم پر انگلی اٹھا سکے، یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ مرد بھی تو حجاب میں رہتا ہے، اس کا جو سطر ہے وہ کپڑا پہنتا ہے اور سطر کو چھپاتا ہے۔ مرد کو یہ حکم بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سطر کو ظاہر کرتا ہوا پھرے۔ تو عورتوں کا حجاب الگ ہے اور مردوں کا حجاب الگ ہے، مردوں کو بھی حکم ہے اور عورتوں کو بھی حکم ہے۔ میرے بھائی، آج یہ دشمنان اسلام جو حجاب کی مخالفت کرتے ہیں یہ خود ہندوستان کے دشمن ہیں، یہ عورتوں کی عزت آبرو کے دشمن ہیں۔ اور یہ تو دشمنان ہیں، یہ آواز اٹھائیں گے، یہ دستور ہند اور آئین ہند کے دشمن ہیں، یہ شریعت کے دشمن ہیں، یہ تو آواز اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہمارا بھی ہے۔ آج ہم نے حجاب کو اہمیت نہ دی، آج ہم نے داڑھی کو اہمیت نہ دی۔ آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کا پیغام ہمارے لیے ہے، لیکن ہماری عملی زندگی ایسی نہیں۔ غیر دیکھ رہا ہے کہ مسلمان بچیاں بھی بے پردہ گھوم رہی ہیں، غیر دیکھ رہا ہے کہ مسلمان بغیر داڑھی کے ہیں، غیر دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے جسموں پر بھی اسلامی لبادہ نہیں، تو وہ یہ سوچتا ہے ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو پیدا کر لیں تو غیر آواز اٹھانے کے لیے تھرا اٹھیں، اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کرناٹک کی ہماری وہ بہن جس کا نام مسکان تھا، اس کی دلیری، اس کی بہادری، اس کی جرأت مندی، اس کی ایمانی حرارت، اس کی غیرت و حمیت، اس کی حیا سوز عادت، اس کی حیا والی عادتیں اور آئین ہند اور اس کے تحفظ کا جذبہ، شریعت کا جذبہ جو اس کا ہے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے اندر حجاب کی اہمیت تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مدد کی کہ بھیڑیے جمع ہیں انسانوں کی شکل میں، اسے مرعوب کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مرعوب ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس بہن کا جواب کیا تھا؟ جب میرے اندر تھوڑا سا خوف پیدا ہونے لگا تو میں نے اللہ کا نام لیا، جس کی اجازت آئین ہند بھی دیتا ہے۔ ہر مذہب کا ماننے والا مصیبت میں جس کے ذریعے اس کو مدد حاصل ہو سکتی ہے وہ اس کا نام لے سکتا ہے۔ اس بچی نے اللہ کا نام لیا ہے، ایمانی حرارت کو پیش کیا ہے۔ اللہ نے اس بچے کے نعرے میں وہ
اثر ڈال دیا کہ وہ بھیڑیے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، اور اللہ نے اس بچی کو عزت کیسی دی۔ پوری دنیا میں چند سیکنڈوں کی وجہ سے اللہ نے اس بچی کو ایسی عزت دی کہ پوری دنیا کی طرف سے اس کی تحسین کی گئی، ستائش کی گئی، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، اسے ایوارڈ دیا گیا، اسے پیسوں کے ذریعے انعامات دیے گئے، اور طرح طرح سے اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ میں یہ کہتا ہوں ٹک ٹاک پر ناچنے والی حیا سوز عورتیں جو ان ناچنے اور گانوں کے راستے سے مشہور ہونا چاہتی تھیں، وہ اتنا زیادہ مشہور نہ ہو سکیں جتنا اس ہماری بہن نے حجاب کی حفاظت میں اللہ نے خیر خواہی کے ساتھ اس کو وہ شہرت دی۔ یہ ہے حجاب کی اہمیت۔ آج ہم اپنے دلوں میں اسلام کی عظمت، حجاب کی اہمیت کو پیدا کریں، یہ طے کر کے اٹھے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں، اپنی بہو بیٹیوں کو حجاب پہنائیں گے، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالیں گے کہ بیٹی تیرے آبرو کی حفاظت اس میں ہے، بھیڑیوں سے حفاظت اس میں ہے، یہ تحفظ شریعت ہے، یہ ہندوستان کی محبت کا تقاضا ہے، یہ آئین ہند کی حفاظت ہے۔ تم ڈھیلا ڈھالا برقع پہن کر نکلو، اور تاکہ بھیڑیے تمہارے اوپر حملہ نہ کر سکیں، تمہاری حفاظت ہو سکے، یہ حوصلہ لے کر جائے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو برقع اور حجاب لا کر دیں گے، جو نہیں پہنتی ہیں ان کو پہنائیں گے۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تحفظ شریعت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔